بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1620 ہے اور آج سورہ لقمان کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا بلا شبہ وہ اچھائی یا برائی، ان تکو اگر ہو، مثقال حبۃ من خردل ایک رائی کے دانے کے برابر، فتکن پھر وہ ہو، فی صخرۃ کسی چٹان میں، او فی السماوات یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، یأتی بہا اللہ تو اللہ اسے لے آئے گا، ان اللہ بلا شبہ اللہ لطیف نہایت باریک بین، خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ تو نماز قائم کر، وأمر اور حکم دے، بالمعروف نیکی کا، ونہا اور تو روک، عن المنکر برے کاموں سے، واصبر اور تو صبر کر، علی اس تکلیف پر، ما اصابک جو تجھے پہنچے، ان ذالک بلا شبہ یہ، من عزم الامور ہمت کے کاموں میں سے ہیں، ولا تسعر اور نہ پھیر، خدک اپنا رخ، للناس لوگوں سے، ولا تمشی اور نہ چل، فی الارض زمین میں، مرحا اکڑ کر، ان اللہ بلا شبہ اللہ، لا یحب پسند نہیں کرتا، کل مختال ہر متکبر کو، فخور شیخی خورے کو، وقصد اور تو میانہ روی اختیار کر، فی مشیک اپنی چال میں، وغضض اور تو پست رکھ، من صوتک اپنی آواز، ان انکر الاصوات البتہ بدترین آوازوں میں سے، لصوت الحمیر گدھے کی آواز۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی کہا کہ بیٹا، اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، چھوٹا یا بڑا، اور بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو، اللہ اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ باریک بین اور خبردار ہے۔ بیٹا، نماز کی پابندی رکھنا، لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیتے رہنا اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ اور ازراہ غرور، لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، کہ اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا، اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ ان 4 آیتوں میں 10 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی کہا کہ اے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو۔ دوسری بات، کسی پہاڑ میں چھپی ہو یا زمین میں یا آسمان میں ہو۔ تیسری بات، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا۔ چوتھی بات، یقین جانو اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ پانچویں بات ہے بیٹے، نماز قائم کرو۔ چھٹویں بات، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو۔ ساتویں بات، جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو۔ آٹھویں بات، یقیناً یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ نویں بات، لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھلاؤ۔ 10ویں بات، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔
11ویں بات، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے اور شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ 12ویں بات، اپنے چلنے میں اعتدال اختیار کرو۔ 13ویں بات، اپنی آواز کو نیچی رکھو۔ 14ویں بات، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ آپ کے لیے کہ اس میں ان 4 آیتوں میں 14 باتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ 10 وہ غلط ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کی گئی اس نصیحت کا ذکر تھا کہ وہ شرک نہ کرے۔ ان آیتوں میں اور بہت سی نصیحتیں وہ اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی ان نصیحتوں کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے، جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹے، زمین و آسمان کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ زمین کے اندر، آسمانوں کے اوپر، یہاں تک کہ اگر کسی پہاڑ کے اندر بھی کوئی تنکا بھی ہوگا تو اللہ اس کو ضرور جانتا ہے۔ لہذا تم برے کاموں میں مت پڑو، چاہے وہ علانیہ ہو یا پوشیدہ ہو، اور جو بھی تم اس دنیا میں کرتے ہو وہ اسے قیامت کے دن تمہارے سامنے رکھ دے گا کہ تم نے فلاں فلاں کام فلاں فلاں وقت پر فلاں فلاں جگہ پر کیا تھا۔ وہ تو باریک بھی ہیں اور ہر چیز کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 میں کہا گیا، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 38 میں کہا گیا، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 7 میں مزید وضاحت کی گئی کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے بھی پوشیدہ تر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو ایک اور نصیحت یہ کی گئی تھی، یعنی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک اور نصیحت کی کہ بیٹے نماز کو قائم رکھو۔ یہاں نماز کو قائم رکھو کہا گیا، نماز پڑھو نہیں، اس لیے کہ نماز پڑھنا کبھی ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن نماز قائم رکھنا یہ بتاتا ہے کہ نماز کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے۔ نماز کو قائم رکھنے کا حکم قرآن مجید کی متعدد آیات میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں کہا گیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں کہا گیا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ مسلمانوں، سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ صرف تمہارا نیک کام کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے نیک اعمال کے ساتھ لوگوں کو بھی نیک اعمال کی طرف بلاؤ اور انہیں برے کاموں سے روکو۔ قرآن مجید بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی تلقین کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں کہا گیا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیک کاموں کا حکم دے، برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 میں کہا گیا، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے وہ رفیق ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب رحم کرے گا۔ بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی تلقین جو بار بار قرآن مجید میں کی گئی، ان کو سننے کے بعد ایک اور روایت سنیے ترمذی کی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ جو نیکی کے کاموں کا لوگوں کو حکم نہیں دیتا اور برائیوں سے نہیں روکتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔
اس کام میں لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں اور تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی کہ بیٹے یہ کام بہت ہی بڑا کام ہے، اس کام کے کرنے پر جو بھی تمہیں تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں برداشت کرتے جاؤ، مگر اس کام کو مت چھوڑو، کیونکہ صبر کرنا اور اللہ کے احکامات پر چلنا بہت ہمت والا کام ہے۔ اور ایک نصیحت یہ بھی کی حضرت لقمان علیہ السلام نے کہ جو لوگوں سے تمہاری ملاقات ہو تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اور لوگوں کو چھوٹا سمجھ کر ان سے منہ مت موڑو اور زمین میں اترا کر مت چلو، اپنے گال کو مت پھگاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والے اور شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس لیے بھی کہ بڑائی تو اللہ کی شان ہے، تو پھر اللہ اپنی شان میں دوسروں کو شریک کرنا کیسے پسند کرے گا؟ جیسا کہ حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بڑائی کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے، تو جو کوئی ان دو چیزوں میں سے کوئی چیز مجھ سے چھینے گا تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں یوں کہا گیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین پر اتراتا ہوا مت چل، کیونکہ نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں کہا گیا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتے جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہوں اور شیخی کی باتیں کرتے ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ جب تم چلو تو میانہ چال چلو، تیز اور نہ ہی بالکل آہستہ، نہ اترا کر اور نہ ہی پورا جھک کر، بلکہ اوسط چال چلا کرو، اور ہاں کسی سے بات کرو تو عاجزی کے ساتھ آواز کو نیچے رکھ کر بات کرو، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی ہوتی ہے جو کہ سب سے بری آواز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب تم مرغے کی بانگ سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور جب تم گدھے کی پکار سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیطان سے پناہ مانگو، اس سے کہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔